میرا نام ڈاکٹر محمد نذیر ہے اور میں اس وقت پنجاب کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے یونٹ آف یورولوجی جس میں امراض گردہ، مثانہ، پتھری، غدود، امراض جنسیات، مردانہ بانجھپن اور پوشیدہ امراض کے تمام تر بیماریوں کا کامیابی کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے۔ میں فیلو آف یورولوجی ہوں فرام کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان۔ اس کے علاوہ فارن میڈیکل کوالیفیکیشن کے حساب سے میرے پاس USMLE اور FM جیمز جو کہ فیلاڈیلفیا پینسلوینیا USA سے کوالیفیکیشن اچیو کی جاتی ہے، الحمدللہ وہ بھی ہے، اور میرا تجربے کے اعتبار سے 32 سال سے میں اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوں اور لاہور کے تمام بڑے ٹیچنگ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں اپنی خدمات انجام دے چکا ہوں، جس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سر گنگا رام ہاسپٹل، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سروسز ہاسپٹل، اور اس وقت لاہور جنرل ہسپتال پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور امیر الدین میڈیکل کالج میں اپنی خدمات انجام دیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے، تشخیص کیسے کیا جائے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ تشخیص کرنے کے لیے آپ کو ایک مستند یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، وہ آپ کو پراپرلی اسیس کر کے پھر اس کا آپ کو علاج بتایا جائے گا، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جی بس صرف طفل تسلیوں اور عام دوائیوں یا کشتوں کے ذریعے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس بیماری کو سمجھا جا چکا ہے، اس بیماری کے لیے جدید ترین علاج جدید خطوط پر کامیابی کے ساتھ اور محفوظ ترین علاج کیے جا رہے ہیں۔ اس میں دوائیاں بھی شامل ہیں، اس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی شامل ہے، اس میں ماحول کی تبدیلی بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں کیپسول، گولیاں، انجیکشنز، کریمیں، آئنٹمنٹس، بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیوائسز ہیں، ویکیوم ڈیوائس ہے، پینائل پمپس ہیں، اور آج کل جو تھیراپی بہت زیادہ ان ہے اور بڑی سیف ہے وہ ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی یا لو انٹینسٹی شاک ویو ٹریٹمنٹ فار اریکٹائل ڈسفنکشن۔ یہ صوتی لہریں ہوتی ہیں یا الٹراسونک ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے مردانہ کمزوری کا کامیاب ترین علاج کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف چند سیشن ہوتے ہیں اور آپ کو ہر دفعہ ایک گولی نہیں لینی پڑتی، آپ کو ہر دفعہ انجیکشن نہیں لگوانا پڑتا، آپ کو ہر دفعہ پمپ نہیں لگانا پڑتا، آپ کو ہر دفعہ جیل نہیں لگانی پڑتی، آپ کو ہر دفعہ ایک نیا یا ٹریٹمنٹ بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اگر یہ سیشنز آپ کمپلیٹ کروا لیں تو اس سے یہ آپ کی جو اریکٹائل ڈس فنکشن کی پرابلم ہے یہ سالو بھی ہو جاتی ہے، اور کافی عرصے تک آپ کو یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوتی، اور اگر آپ باقی چیزوں پر بھی عمل کرتے رہیں تو شاید پھر کبھی بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آج کل ہم جو ایک اور چیز یوز کر رہے ہیں وہ ہے پلیٹلیٹس رچ پلازما۔ یہ اسی انسان کا جس کو یہ تکلیف ہے، جس کو یہ بیماری ہے، اسی کے پلیٹلیٹس رچ پلازما پریپیئر کیے جاتے ہیں، جو ہم ایک لیب کی مدد سے اس کو تیار کرتے ہیں، اور پھر یہ اسی آدمی کو، اسی مرد کو، اسی جوان کو یہ لگا دیے جاتے ہیں، جس سے اس کی یہ جو اریکٹائل ڈس فنکشن کی بیماری ہے وہ کافی حد تک اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے بھی چند سیشنز ہونے کے بعد وہ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے
کہ جہاں پر اس طرح کی اگر کوئی آرگینک بیماری نہیں ہے اور صرف ایک بیریئر لگا ہوا ہے، جیسے بندے کو خوف ہوتا ہے نا کہ میں نہر میں جمپ نہیں لگاؤں گا تو پتہ نہیں ڈوب جاؤں گا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس سوئمنگ پول میں ٹوٹل گہرائی اس بندے کی اپنی ہائٹ سے کم ہو، تو وہ ایک بیریئر ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے. جس طرح پرندہ کئی دفعہ اڑنے سے، اپنے پرندے گھونسلے سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، تو یہاں بعض اوقات ہمیں وہ بیریئر بریک کرنے کے لیے سنگل ڈوز ٹریٹمنٹ، سنگل ڈوز تھیراپی ایڈوائز کرتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے. بہت بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں عام گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیونگ سکولز ہیں، چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلنے کے لیے گیم سکھائی جاتی ہیں. زندگی کا سب سے اہم سفر جب ایک مرد اور عورت شروع کرتے ہیں جس سے ان کی نسل کی بقا ہونی ہے، ان کی نسل برقرار رہنی ہے، نسل آگے چلنی ہے، اس کے بارے میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بے شمار وجوہات کی وجہ بنا پر، چاہے اس کو معاشرتی سوشل ریزنز کہہ لیں، اس کو فیملی ریسٹرکشنز کہہ لیں، اس کو بعض لوگوں نے ریلیجیس ریسٹرکشنز کا نام دے دیا ہے، ان بے شمار اور وجوہات کی بنا پر یہ نہایت اہم ٹاپک ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور یقین جانیے کہ میں اپنی زندگی کے اس 32 سالہ تجربے کے نتیجے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں شادی کے کئی دن تک مرد کو اور عورت کو، بعض اوقات دونوں کو یا بعض اوقات ایک کو، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیسے ملاپ کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور بہت سارے لوگ کئی سال تک غلط طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس میں ان کو نہ صرف ناکامی ہوتی ہے بلکہ وہ پرفارم کر ہی نہیں پاتے. تو یہ بیریئر بھی بریک کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے مریض کو کسی اور ڈاکٹر کی مدد کی اگر ضرورت پڑے تو ہم لے سکتے ہیں، جس میں سائیکیٹرسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن بار بار کہوں گا کہ یہ ڈومین اور یہ اسپیشلٹی صرف اور صرف یورولوجسٹ کی ہے. اب آتے ہیں جی اس میں کچھ مریض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ان دوائیوں سے، ان ٹیکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی بیماری کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پر بلڈ ویسلز اتنے ختم ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ یا تو ان میں بلڈ فلو بالکل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور یا وہ لیکیج ہو رہی ہے. تو وہاں پر ہمیں ویسکولر سرجری کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے. اور یا پھر ہمیں وہاں پر پینائل امپلانٹ لگانے پڑتے ہیں. پینائل امپلانٹ بڑی ایک اسپیشلائز ٹیکنیک ہے جس میں مردوں کی اریکٹائل ڈس فنکشن کی بیماری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم وہ پینائل امپلانٹ مرد کے عضو خاص میں لگا دیتے ہیں. ان کی مختلف قسمیں ہیں، میں اس کی باریکیوں میں نہیں جاتا، وہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ہر طرح کے پینائل امپلانٹ ہم لگاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے ریفرنس سے جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں، اس میں بار بار جو میسیج میں دے رہا ہوں کہ ایک تو اپنی صحت کے ساتھ کسی کو کھلواڑ نہ کرنے دیں، اور اس سے ایک بیریئر خود توڑ دیں. اگر یہ پرابلم ہے، ہمارے ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ایک میل یا کپلز آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، تو یہ اب تو لڑائی ہو رہی ہے اور اب ڈیورس تک بات آ گئی ہے. تو وجہ کیا ہے جی؟ وہ وجہ پتہ چلتی ہے اریکٹائل ڈس فنکشن، وجہ پتہ چلتی ہے جی ان کو کوئی سیکسول ڈس آرڈر ہے، وجہ پتہ چلتی ہے جی بیوی خوش نہیں ہے، وجہ پتہ چلتی ہے جی کہ اس کو صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وجہ پتہ چلتی ہے کہ جی وہ آج تک پریگننٹ نہیں ہو سکی خاتون، انفرٹیلٹی ہے. تو یہ میل انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنا، پری میچور ایجیکولیشن کو ٹریٹ کرنا، سیکسول ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنا، یہ سارا کا سارا یورولوجسٹ کی ڈومین ہے. اور اس کو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نہایت کامیابی کے ساتھ اور سیف ترین علاج کے ساتھ یہ علاج کر رہے ہیں.